السلام علیکم دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور نیچے موجود بیل آئکن کو ضرور کلک کریں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکیں۔ صلاح الدین نے ضیافت سے استفسار کیا، کیا ابا حضور محل میں موجود ہیں؟ صلاح الدین نے یہ کہتے ہوئے قدم آگے بڑھا دیے، برکیف تم ان کا خیال رکھنا، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ ضیافت نے صلاح الدین کے استفسار کا جواب دیتے ہوئے کہا، نہیں امیر زادہ، سلطان کا قاصد آیا تھا، وہ انہیں اپنے ہمراہ لے گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ظفر کی مہمان نوازی کرو، میں امی حضور کو سلام کر کے ابھی آتا ہوں۔ ضیافت نے حیرانی سے استفسار کیا، امیر زادہ آپ کی واپسی تک کیا میں یہیں پر موجود رہوں؟ صلاح الدین نے شرارت بھرے انداز میں کہا، اگر تمہیں کوئی اور کام نہ ہو تو، کیونکہ امیر زادہ ظفر تنہائی سے خائف ہو جاتے ہیں۔ ضیافت نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی بہت بہتر۔ امیر زادہ ظفر خاموش کھڑا تھا۔ ضیافت کی نظریں صلاح الدین کا تعاقب کر رہی تھی۔ جب اس نے راہداری میں قدم رکھا تب ضیافت امیر زادہ ظفر سے گویا ہوئی، آپ تنہائی سے کیوں خائف ہیں؟ ضیافت نے چہکتے ہوئے استفسار کیا۔ وہ امیر زادے کا رتبہ اور مرتبہ سامنے رکھتے ہوئے محو گفتگو تھی۔ امیر زادہ ظفر نے جواب میں کہا، آپ کی موجودگی میں بالکل خائف نہیں ہوتا۔ ضیافت نے حیرانی کے عالم میں اسے دیکھتے ہوئے کہا، میں تو ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہوتی، پھر میری موجودگی سے کیا مراد؟ امیر زادہ ظفر ضیافت کے لہجے سے اندازہ نہ کر سکا، اگرچہ اس کا لہجہ تلخی میں ڈوبا ہوا تھا۔ معاف رکھیں امیر زادہ، صاف صاف بات کرنے اور سننے کی عادی ہوں، لہذا آپ بھی جو کہنا چاہتے ہیں صاف صاف فرما دیں۔ امیر زادہ ظفر نے پھیلتے ہوئے کہا، میں تو سب کچھ صاف صاف کہہ دوں۔ ضیافت کے لہجے میں تلخی گھل گئی، دیکھیں امیر زادہ، آپ میرے امیر زادہ کے دوست ہیں، میں اس بنا پر آپ کا بہت احترام کرتی ہوں، آخر آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ امیر زادے کا حلق خشک ہو گیا۔ ضیافت نے اسے پزل ہوتا دیکھ کر مسکرا دی، میرا خیال ہے آپ کی بات اس قدر وزنی ہے، آپ کے حلق میں اٹک گئی ہے، اجازت دیں تو میں آپ کے لیے پانی لاتی ہوں۔ امیر زادہ نے اسے منع کرتے ہوئے کہا، نہیں، پانی کی کوئی ضرورت نہیں، ٹھیک ہوں، آپ وہ بات بتائیں جو آپ کے حلق میں اٹکی ہوئی ہے۔ ضیافت میں نے اگر وہ بات تمہیں بتائی تو میری راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ اس لمحے ضیافت سنجیدہ ہوگی، اس نے امیر زادہ کو گھورتے ہوئے کہا، امیر زادہ شاید آپ اب تک مجھے کنیز ہی تصور کرتے ہیں۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے، آپ کا یہ تصور غلط ہے۔ بیگم نجم الدین نے مجھے اور میری ماں کو آزاد کر دیا ہے، اب ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں۔ اب بتائیں آپ کیا کہنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ امیر زادہ ظفر نے اپنی ہمت کو یکجا کرتے ہوئے کہا، یہ بات میرے علم میں ہے، اسی وجہ سے میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ضیافت نے مؤدب انداز سے کہا، بتائیں آپ نے کیا بات کہنا ہے، لیکن یہ ذہن میں رہے، میں کسی کی کنیز نہیں ہوں، اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا مکمل اختیار رکھتی ہوں۔ امیر زادہ ظفر نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے کہا، ضیافت پہلے میں تم سے محض اس لیے ملاقات کرنے کا خواہاں تھا تم سے مل کر اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ جان سکوں، لیکن میں ایک گمبھیر مسئلے کا شکار تھا۔ ضیافت نے احترام کے پہلو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہا، امیر زادہ صاحب، میں زیادہ دیر تک آپ کے ساتھ محو گفتگو نہیں رہتی، میں نے پیشن گوئی کرنا ترک کر دیا کیونکہ میری پیشن گوئیوں میں اکثر پوری نہ ہوتی تھی۔ برکیف آپ اپنا مسئلہ بتائیں، میں آپ کے مسئلے کے بارے میں لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ آپ امیر زادہ صلاح الدین کے دوست ہیں۔ امیر زادہ ظفر نے وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا، ضیافت پہلے میری پوری بات سن لو، یہ مسئلہ تو اس وقت تھا جب میں تم سے ملاقات کرنے کا خواہاں تھا، کیا اب وہ مسئلہ حل ہو گیا ہے؟ ہاں، اب صورتحال میں تبدیلی آ چکی ہے۔ ضیافت نے خاطر خواہ اطمینان سے کہا، اچھا ہوا تو وہ مسئلہ ختم ہو گیا، اب مجھے اجازت دیں، کیا میں جا سکتی ہوں؟ اب تو تمہارے ساتھ ملاقات کرنے اور بات کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ ضیافت نے مسکراتے ہوئے استفسار کیا، وہ کس لیے؟ کیا اب کوئی اور مسئلہ درپیش ہے؟ اب مسئلہ کوئی نہیں، محض تمہاری توجہ درکار ہے۔ حقیقت میں ضیافت نے قطع کلامی کرتے ہوئے کہا، ذرا رکیے امیر زادہ صاحب، آپ کی باتیں میرے سمجھ سے باہر ہیں۔ آپ پہلے اپنے کسی مسئلے کے حوالے مجھ سے بات ملنے کے متمنی تھے،
اب آپ کا مسئلہ ختم ہو چکا ہے، اب اپنے مستقبل کے بارے میں جاننے کی کوئی دلچسپی نہیں رکھتے۔ کیا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں؟ امیر زادہ ظفر نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ ظرافت کی الجھن ہنوز دور نہ ہوئی تھی۔ امیر زادہ، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا یہ پہلا مسئلہ کیا تھا جو اب ختم ہو چکا ہے؟ امیر زادہ ظفر گویا ہوا، اس مسئلے کا تعلق محض میری اپنی ذات سے تھا۔ میرے والد صاحب کا تعلق ایران سے ہے، انہوں نے میرے بڑے بھائی کی شادی ایک ایرانی لڑکی سے کر دی۔ ظفر نے کس قدر توقف اختیار کیا تو ظرافت فی الفور سوال داغ دیا۔ آپ کے والد کا تعلق ایران سے ہے تو انہوں نے آپ کے بڑے بھائی کی شادی ایرانی لڑکی سے کر دی، اس سارے معاملے میں آپ کے لیے اعتراض کا کون سا پہلو نکلتا ہے؟ امیر زادہ ظفر پردوش انداز گویا ہوا، بھائی کی شادی میری لیے قابل اعتراض نہیں، وہ ان کا مسئلہ تھا، نپٹ گیا، اگر مجھے اعتراض ہے تو اپنی شادی پر۔ ظرافت نے چونکتے ہوئے کہا، کیا آپ شادی شدہ ہیں؟ امیر زادہ ظفر نے فی الفور جواب دیا، میں نے کب کہا میں شادی شدہ ہوں؟ مسئلہ یہ ہے وہ میری شادی بھی ایران میں کرنے کے خواہاں تھے اور میں ان سے متفق نہ تھا۔ ظرافت نے جٹ سوال داغ دیا، کیا آپ کے والد نے آپ کی شادی زبردستی کر دی؟ امیر زادہ ظفر ناگواری انداز میں کہا، ظرافت میری شادی ہوئی ہی نہیں، اس لیے آپ سے ملنے کا خواہاں تھا، میں اسی معاملے میں کیا کر سکتی ہوں؟ میرے پاس آنے کا مقصد۔ ظرافت، تمہاری سمجھ میں بات نہیں آئی، یہ پہلے کی بات تھی، اب ایسی کوئی بات نہیں، میں تم سے ملاقات کر کے یہ دریافت کرنے کا متمنی تھا کیا میری شادی ایران میں ہوگی، اس سے بچ نکلنے کی صورت ہے یا نہیں، لیکن تم نے ملاقات ہوئی تو میری شادی وادی سب فراموش کر بیٹھا، میرے خیالات میں تبدیلی آ گئی۔ ظرافت نے چہکتے ہوئے سوال کیا، مگر کیوں تبدیلی آئی؟ اور اس تبدیلی کی وجہ؟ اس کی وجہ تم ہو ظرافت، اب میرا فیصلہ ہے۔ ظرافت ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی، میں جاتی ہوں، بہت دیر بیٹھی ہوں، اگر بیگم صاحب نے یاد کر لیا قیامت آ جائے گی، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ظرافت نے انجان بنتے ہوئے سوال کیا، کون سا سوال؟ یہی میرا اٹل فیصلہ ہے، میں شادی اپنی مرضی کی لڑکی سے کروں گا۔ تو پھر اپنے فیصلے کو عملی جاملہ پہنائیں، اس میں قباحت کیا ہے؟ قباحت کوئی نہیں، لیکن جس سے شادی کرنے کا خواہ ہوں اس کی مرضی بھی معلوم کرنی چاہیے، تو پھر معلوم کریں نا، مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ ظرافت امیر زادہ ظفر کی نظریں چار ہوئیں، ایک دوسرے کی نظروں میں ڈوب گئے۔ امیر زادہ جو حال دل سے بیان نہ کر سکا وہ حال اس کی نظروں نے بخوبی بیان کر دیا، لیکن اس کا جواب بھی پا لیا۔ ظرافت امیر زادہ ظفر کی نگاہوں میں اپنے لیے پیار محبت کا ٹھاٹھے ماتا سمندر بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ ظرافت کی آنکھوں میں بھی پیار محبت کا سمندر موجود تھا، وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے محبت کے سمندر میں غوطہ زن تھے۔ جو باتیں زبان کرنے سے قاصر تھیں وہ باتیں آنکھوں ہی آنکھوں میں کہی اور سنی جا رہی تھیں۔ فاصلے مٹ گئے تھے، دوریاں ختم ہو گئی تھیں، قربتوں کے لمحات نزدیک تر ہوتے جا رہے تھے۔ بالآخر امیر زادہ ظفر جذبات کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہوئے گویا ہوا۔ ظرافت کے منہ سے بے ساختہ نکلا، امیر زادہ ظفر، بات اب صاف ہو چکی، دونوں اپنے دل کا حال ایک دوسرے کو اپنی آنکھوں کی زبانی بیان کر چکے تھے۔ ظرافت امیر زادہ ظفر دونوں ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے۔ اس دوران امیر صلاح الدین واپس آ گیا۔ اس کی آمد پر ظرافت بمشکل اپنے آپ کو سنبھال سکی، شرم کے مارے سر جھکا کر وہاں سے کھسک گئی۔ صلاح الدین نے چپ سادھ رکھی تھی۔ امیر زادہ ظفر کا دل ہول کرنے لگا، وہ سوال کیے بنا نہ رہ سکا، صلاح الدین تم نے چپ کیوں سادھ رکھی ہے؟ صلاح الدین چند لمحے ظفر کو گھورتا رہا، پھر گویا ہوا، پچھلی مرتبہ جب تم یہاں آئے تھے تو کوئی گڑبڑ تو نہیں ہوئی تھی؟ امیر زادہ ظفر نے پریشانی کے عالم میں کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، مجھے تمہاری عزت اپنی جان سے بڑھ کر پیاری ہے۔ اچھا یہ بتاؤ تمہاری امی میرے بارے میں کیا بات کر رہی تھی؟ وہ کہہ رہی تھی اچھا اس بات کو رہنے دو، تمہاری ملاقات کیسی رہی، تم نے کیا باتیں کی؟ ظفر نے اصرار کرتے ہوئے کہا، نہیں صلاح الدین پہلے یہ بتاؤ تمہاری امی کیا کہہ رہی تھی؟ انہوں نے محض سرسری طور پر پوچھا۔ ظفر نے اس دن کے کس کام کے لیے آئے تھے؟ تمہیں پریشان ہونے کی چندہ ضرورت نہیں۔ ظفر پوری تفصیل سے آگاہ ہونے کا متمنی تھا۔ تم نے کیا کہا؟ میں نے کہہ دیا مجھ سے ملنے آئے تھے۔ ظفر کی پریشانی میں اضافہ ہو گیا۔ پھر تمہاری امی نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے جواب میں کہا، ظفر سے کہنا تمہارے ہمراہ آیا کرے، لوگ خواہ مخواہ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں۔ کون سی بات کا بتنگڑ بناتے ہیں لوگ؟
صلاح الدین نے اسے ڈانٹ پڑائی، بیوقوف اور احمق انسان، یہ بات اگر میں امی حضور سے دریافت کرتا تو ہم دونوں پر شبہ کرتی۔ امیر زادہ ظفر نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے تم نے خاموش رہنے میں عافیت جانی؟ ہاں بھائی خاموش رہا، کیا تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ اب تم بتاؤ تم نے کیا تیر مارا؟ ظفر نے الجھن کا شکار ہوتے ہوئے کہا، میں نے کیا تیر مارا؟ صلاح الدین کی آنکھوں میں شرارت مچلنے لگی۔ یار ضیافت سے تو کوئی گفتگو ہوئی، کیسے کیسے عہد و پیمان باندھے گئے؟ ضیافت منہ سے کچھ بولی مگر اس نے حال دل سب سنا دیا۔ جب تم نے حال دل بیان کیا تو ضیافت نے جواب تو دیا ہوگا۔ امیر زادہ ظفر نے جوش مسرت سے کہا، نہیں یار صلاح الدین، سوال و جواب تو ہوئے ہی نہیں۔ صلاح الدین نے الجھی نظر سے گھورتے پوچھا، بقول تمہارے تم نے سب حال کہہ دیا ہے، اس کے ساتھ باوجود کہتے ہو سوال جواب نہیں ہوئے؟ پھر حال دل کیسے بیان کیا تم نے؟ دل کا حال کہنے کے لیے زبان سے سوال جواب کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہمارے سوال جواب آنکھوں کے ذریعے ہوتے رہے، ہم نے آنکھوں کے ذریعے ایک دوسرے کو دل کا حال سنا ہے، بس یہی سلسلہ جاری تھا، تمہاری آمد سے منقطع ہو گیا۔ صلاح الدین نے مزید استفسار کرتے ہوئے کہا، کیا کوئی وعدہ وعید یا پھر ملنے کا کوئی قول قرار؟ ظفر نے بے بسی سے کہا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، تمہاری آمد نے معاملہ چوپٹ کر دیا۔ صلاح الدین نے امیر زادہ ظفر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، اچھا اب یہاں سے رفو چکر ہو جاؤ اور آئندہ کبھی ادھر کا رخ بھی نہ کرنا۔ ظفر منمنایا، یار تم نے تو آنکھیں ماتھے پر رکھ لی، جیسے کوئی یاری نہیں۔ صلاح الدین نے سخت لہجے سے بے رخی کے ساتھ گویا ہوا، تم کچھ بھی سمجھو لیکن اب یہاں ایک لمحہ نہیں گزار سکتے، امی حضور نے مجھے واضح کر دیا ہے۔ ظفر نے آجی سے کہا، یار میرے حال پر ترس کھاؤ، مجھے اس سے محض ایک بات کرنے کا موقع دے دو۔ تم کس بات کرنے کا خواہ ہو؟ اسی سے یعنی ضیافت سے، اور کس سے؟ تم تو کہہ رہے تھے تم نے حال دن سب بیان کر دیا ہے۔ ظفر نے افسردگی کے ساتھ کہا، یار وہ تو دل کی باتیں تھیں، منہ سے تو کچھ بھی ادا نہیں کیا۔ صلاح الدین کو اس پر ترس آ ہی گیا، اسی تسلی دیتے ہوئے کہا، اچھا پھر کبھی بات کر لینا، اس وقت یہاں ٹھہرنا ناممکن نہیں، ابا حضور کی آمد کا وقت ہو چلا ہے، انہوں نے پوچھ پریچھ شروع کر دی تو ہمارے حق میں برا ہوگا۔ میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، محض ایک مہربانی اور کرو۔ جلدی بولو کیا مہربانی کرنی ہے؟ ضیافت سے دریافت کر دو کہ میرے بارے میں کیا رائے ہے۔ صلاح الدین نے ظفر کا ہاتھ تھامتے اور چلتے ہوئے کہنے لگا، تم بھی عجیب گھامڑ شخص ہو، اس کے ساتھ اتنی دیر باتیں کرنے کے باوجود ابھی اس سے یہ پوچھا کہ تمہاری محبت بناوٹی محسوس ہوتی ہے؟ یار کو تو بالکل نہیں، بس چلتے چلو۔ تو وعدہ کرو تم اس سے پوچھو گے؟ ٹھیک ہے پوچھ لیں گے، لیکن اس کے بعد دمشق کے حالات ابتری کا شکار ہو گئے۔ سلطان نور الدین زنگی کا قلعہ حرم کا محاصرہ کرنا پڑا۔ قلعہ حرم عیسائیوں کا ایک مضبوط قلعہ تھا۔ یہ قلعہ حلب کے مغرب میں واقع تھا۔ حلب کا دارالسلطنت اب دمشق تھا۔ عیسائیوں کا یہ مضبوط قلعہ اب دمشق کے لیے ایک خطرہ بنا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ 1156 میں سلطان نور الدین زنگی کو قلعہ حرم پر لشکر کشی کرنی پڑی۔ سلطان نے ایک لشکر جرار کے ساتھ حرم کی جانب پیش قدمی کی۔ اس لشکر میں اسد الدین شیرکو سمیت حکومت کے قریب سے قریب سردار عمرہ شامل تھے۔ سلطان نے حرم پہنچتے ہی قلعے کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ قلعے میں عیسائی سلطنت انطاکیہ کا ایک حاکم قلعہ موجود تھا۔ اگرچہ قلعے کی حفاظت کے لیے اس کے پاس کافی زیادہ لشکر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود بھی محاصرے کی اطلاع ملنے پر شاہ انطاکیہ نے کافی زیادہ فوج کمک روانہ کر دی۔ سلطان نور الدین زنگی کا محاصرہ اس قدر سخت تھا، انطاکیہ کی فوجی کمک قلعہ حرم میں داخل ہونے سے قاصر رہی۔ محاصرے نے جب طول پکڑا تب عیسائیوں نے صلح کے لیے بات چیت کا آغاز کر دیا۔ بالآخر سلطان نور الدین زنگی اس شرط پر قلعے کا محاصرہ اٹھانے کے لیے رضامند ہوا، حرم کا نصف علاقہ سلطان کے حوالے کر دیا۔ لہذا سلطان نے نصف حرم پر اپنا تسلم قائم کرنے کے بعد قلعہ حرم کا محاصرہ اٹھا لیا۔ ایک پورا سال اس معرکہ آرائی کے نظر ہو گیا۔ سلطان اس معرکہ آرائی سے فارغ ہو کر واپس لوٹا ہی تھا
عیسائیوں کی مدد کے لیے فرنگیوں نے تازہ دم لشکر آن پہنچے۔ اس فوجی کمک کے بل بوتے پر اہل انطاکیہ نے حمص ہوا کے فوجی کارروائیاں شروع کرتے ہوئے انہیں تخت و تاراج کرنے کا آغاز کر دیا۔ سلطان کو ایک مرتبہ پھر ان کو سبق سکھانے کے لیے اپنے دارالسلطنت سے نکلنا پڑا۔ اس کی کارروائی میں بانیاس کا کارفرما ہم سفر ہے سب سے آگے تھا، لہذا سلطان نے اسد الدین شیرکوہ کو قلعہ حرم کی جانب روانہ کیا۔ بذات خود بانیاس کے فرما روا ہمفر کو سبق سکھانے کے لیے پیش قدمی کی۔ ہمفر کو یورپ کے لشکروں کی مدد حاصل تھی، اس لیے اس کا حوصلہ بے حد بڑا ہوا تھا، لیکن سلطان نور الدین زنگی کی پیش قدمی اطلاع پا کر ہمفر قلعہ بند ہو گیا۔ اس نے دفاعی جنگ لڑنے کو ترجیح دی۔ بانیاس کے قلعے پر اپنا تسلط قائم کرنے میں سلطان کو مزید 1 سال صرف کرنا پڑا، لہذا اس تسلط کے نتیجے میں عیسائیوں کو کاری ضرب لگی۔ کچھ عرصے کے لیے انہوں نے سکوت اختیار کرنے میں عافیت جانی۔ سلطان نور الدین زنگی کو بانیاس سے بے تحاشا مال غنیمت ہاتھ لگا۔ جنگ کے بادر میں اگر ایک مرتبہ چھا جائیں تو مطلع صاف ہونے کا نام ہی نہیں لیتا۔ سلطان نور الدین زنگی کے بارے میں مشہور تھا، اس نے اپنی زندگی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے وقف کر دی ہے۔ سلطنت سلجوق کے زوال کے بعد عیسائیوں نے پرزے نکالنے شروع کر دیے، لیکن امیر موصل عماد الدین زنگی اور اس کے فرزند سلطان نور الدین زنگی نے صلیبیوں کے خلاف جہاد کے اس سلسلے کا آغاز کرتے ہوئے شام یورپ کی جنگ کو جنون کو تہس نہس کر دیا۔ ان جنگجوؤں پر نہ صرف آگے پیش قدمی کرنے پر قدغن لگائی تھی، بلکہ ان کے بوجھ سے علاقے بھی ہتھیا لیے۔ ان میں الرہا قلعہ حرم تسلط قائم کرنا بے حد اہمیت کا حامل تھا۔ 1163 میں اہل حرم کو پھر جوش آیا، وہ سرکشی پر اتر آئے۔ سلطان نے فوراً اس جانب پیش قدمی کی۔ ایک معمولی مارکہ رائی کے بعد صلح ہوگی، لیکن حرم انطاکیہ سلطنت دمشق کے درمیان ایک دبی ہوئی چنگاڑی تھی جو اکثر بھڑک اٹھتی تھی۔ 1165 میں یہ چنگاڑی ایک ایسا شعلہ بن کر ابھری کہ تمام عیسائی ریاستوں کو متحد کر دیا۔ وہ ایک جھنڈے تلے اکٹھے ہو کر مارکہ رائی کے لیے تیار ہو گئیں۔ دوسری جانب سلطان اپنے تمام امراء سرداروں کے ساتھ اپنی پوری قوت کے ساتھ مارکہ رائی کے لیے میدان کارزار میں نکلا۔ یہ ایک عظیم مارکہ ثابت ہوا، دونوں لشکر آمنے سامنے آئے اور مارکہ رائی کا میدان گرم ہو گیا۔ عیسائی اس کوشش میں مصروف تھے وہ حرم کو بازیاب کروا کر اپنی گرتی ہوئی دیوار کو ایک سہارا دے۔ دوسری جانب سلطان نور الدین زنگی نے یہ نعرہ لگا دیا، یہ مارکہ رائی عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان آخری مارکہ ہے۔ جو یہ فیصلہ کرے گا یہ خطہ زمین مسلمانوں کے تسلط میں ہے۔ بالآخر مارکہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ اس نے یہ نوید سنا دی، وہ وقت قریب بہت جلد آنے والا جب شام کے تمام تر عیسائی ریاستیں مسلمانوں کے سامنے گھٹنے ٹیک دیں گی، سرنگوں ہو جائیں گی۔ الرہا کے بعد بانیاس اور حرم کی فتح نے مسلمانوں کے لیے کامیابی کے دروازے کھول دیے، اور اب ایک مرتبہ پھر وہ یروشلم پر اپنا تسلط قائم کرنے کے خواہاں تھے۔ حرم کے مارکے میں عیسائیوں کو زبردستی جانی اور مالی نقصان کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ ان کے بڑے بڑے امراء حکمران گرفتار کر لیے، ان میں والی انطاکیہ بوہیمنڈ، والی طرابلس، جنرل ڈیوک کے علاوہ سابق شاہ یوسلین کے کئی بیٹے شامل تھے، جو جنگی قیدیوں سے فدیے کی رقم وصول کر کے انہیں رہا کیا گیا۔ دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس سیریز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔